بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تو آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ itself is one of the biggest سورہ بقرہ and آل عمران both that we can spend a month for each of سورہ. تو ہم لوگ جو ہے we will just do a short summary of each ayat. So let me do the introduction of Surah Baqarah. And first, Surah Baqarah and Surah Al Imran are also called Zahrawan, which is like a umbrella protection, which will protect us from the sun in the day of judgment. It's gonna come as a cloud on top of us to give us shade. And Baqarah, Surah Baqarah, when you recite Surah Baqarah and you put it in the home, the evil person and the false people cannot resist it. So یہ جو ہے یہ کچھ it's a little bit introduction. There is a lot to Surah Baqarah, but this is the introduction of Surah Baqarah. اور ہم لوگ start کرتے ہیں اب سورہ بقرہ. الف لام میم، یہ جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے مطلب ہے کہ ہر الفاظ کو الگ الگ کر کے پڑھنا. اینڈ اس میں جو ہے وہ قرآن کے پورے ہر الفاظ پہ اور ہر آیت پہ اور ہر ورڈ کے اوپر جو ہے ایک ایک الفاظ پڑھنے کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے. تو اس کا جو یہ الف لام میم اس کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو مقطعات کہتے ہیں. اینڈ اس کا جو ہے یہ دس از جسٹ بٹوین اللہ اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ. اٹس جسٹ سیکریٹ تھنگ بٹوین دیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس میں یہ وہ کتاب ہے جس کوئی شک نہیں اس میں. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو ہے کتاب ہے. اینڈ اس کے کانٹیکس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ if you read the قرآن تو سائنس نے کئی چیزوں کو جو کہ مینشن ہوئی ہوئی ہیں آلریڈی قرآن میں ان کو آگے جا کے اور اس کو پروف کیا ہے. بٹ اس میں جو مینشن کیا ہے، جو ایکسپلینیشن کی ہے، وہ جو اس ٹائم پہ لوگ تھے ان کے لحاظ سے اس میں ایکسپلینیشن دی ہوئی ہیں چیزوں کی. بٹ ناؤ رائٹ ناؤ لائک ان ماڈرن ڈیز ان کو جو ہے وہ سائنس نے اپنی لینگویج میں اینڈ اپنے ریسرچ سے جو ہے وہ انوینٹ کیا ہے کہ وٹ ایور قرآن از سینگ از ٹرو. تو اس میں جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ ایسی چیز ہے، اس ہدایت اس میں ہے کہ جو اس قرآن کو حاصل کرنا چاہے گا اور جو اس کے اندر جو انٹینشنز ہوں گی قرآن کو کا علم حاصل کرنے کی، اس کو اسی کیپیبلٹیز کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. تو اس کتاب میں جو ہے اس میں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین واسطے، ان کے جو متقی ہیں. تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اسی لیے وہ جو ہے متقی ہیں. اور جو ہے ہدایت جو ہے متقی کا مطلب پہلے میں بتا دیتی ہوں. جو ہے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ہر وقت اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھتے ہیں گناہوں سے اور ہر وقت الرٹ رہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہو. تو اور ہدایت جو ہے ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ ہدایت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے جو ہے بندے کو ملتی ہے، جیسے جو کہ آپ کے دل میں آتی ہے. جیسے اب نان مسلمس ہیں، اگر ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ دے فائنڈ آؤٹ اباؤٹ ریلیجن، دے گیٹ کنورٹیڈ، ان کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے، ان کو کوئی فورس نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے بہت سارے. تو یہ اور ایسی ہی مسلمانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دے جسٹ چینج، تو وہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہدایت دی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آتی ہے، لیکن وہ کس کے تھرو آتی ہے؟ لوگوں کے تھرو. جیسے جس میں جو ہے جیسے درس ہو گیا، تبلیغ ہو گئی، یا پیغمبروں کے ذریعے یا قرآن اسٹڈیز کے ذریعے. تو یہ ہدایت 2 طرح کی ہے. تو دس از دا سمری آف دس آیت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں.
ہدی للمتقین، ہدایت ہے واسطے متقیوں کے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ غیب کے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس میں جو ہے رزق دیا، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو ہے وہ ہے کہ یہ متقی کے بارے میں ہے۔ متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر کیا ایمان ہے کہ جیسے فرشتوں کے اوپر ایمان، اللہ کے اوپر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ اب ہم نے تو جو ہے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہمیں تو نہیں پتہ کہ کتاب جو ہے وہ جو ہمیں پیغمبر نے بتایا کہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ حق ہے، تو ہم ان سب چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ متقی لوگ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، یعنی جن چیزوں کو ہم نے دیکھا نہیں ان پر ایمان لے کے آنا۔ تو ساتھ غیب کے، اور وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یعنی متقی لوگ جو ہیں جب وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تقوی جو ہے یہ ہے کہ بری چیزوں سے بچنا، اور جو ہے اس پہ سب سے پہلے اس میں جو ہے بچنے کے لیے جو ہے اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے نماز آتی ہے۔ تو وہ عمل میں سب سے پہلے نماز ہے، اور پھر جسم اور وجود کے ساتھ جو ہے اللہ کی اطاعت کا اظہار کرنا اور اپنے مال کو خرچ کرنا۔ تو اس میں جو رزق دیا ہم نے ان کو، اور رزق کے اندر پھر جو ہے وہ دونوں طرح کے رزق آتے ہیں، مانوی اور مادی۔ مانوی کا مطلب جو ہے وہ رزق، جیسے کسی کو آپ نے کھانا کھلایا، کسی کی فائنینشلی ہیلپ کر دی، تو وہ دنیا کی چیزوں سے آپ نے ہیلپ کری۔ اینڈ مانوی رزق، وہ مانوی ہیلپ وہ ہوتی ہے مانوی طریقے سے جیسے کہ آپ نے یو اسپریڈ یور نالج ٹو somebody، اسلام سے، اور اسلام کی باتیں بتانا، قرآن کا یا ٹیچنگ کا، کسی کو پڑھانا، اور اخلاق، ایون شیئرنگ اے اسمائل از if somebody it makes somebody happy, then it's a manvi نعمت which you are using to help other people. So اچھے اخلاق کا اظہار کرنا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، جس کو جو ہے صدقہ ہے، مانوی چیز ہے۔ اچھی بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو ایون ہنس کے دیکھنا اور اچھی بات کرنا کسی کا، تو یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور عمل میں جو ہے پہلی چیز نماز ہے، اور اپنے جسم اور وجود کے ساتھ اطاعت کا اظہار کرنا اور اپنے مال کا خرچ کرنا۔ تو جو ہے ایمان جو ہے وہ پروف مانگتا ہے، لائک آپ کا ایمان کیسا ہے، لائک جیسے فار ایگزامپل کہ اگر کوئی ڈیزیز، بیمار، جیسے if there is a tree have a disease، تو اس کے پھل تو کوئی نہیں کھائے گا نا، اس کے پھل بھی اسی کی طرح نکلیں گے جیسا درخت ہے۔ سو آپ اپنے آپ کو اندر سے جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اندر سے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اپنے عمل کو درست کر کے، اور اپنے اندر کی اصلاح کا جو نام ہے نا وہ تقوی ہے، کہ اپنے اندر سے جو ہے کنٹینیوسلی مینٹیننس کرنا، ریپیئر کرنا۔ سو یہ جو ہے تقوی ہے، اندر کی اصلاح۔ اور باہر کی جو اصلاح ہے، باہر کی اصلاح کا نام ہے ایمان۔ سو جیسے آپ اپنا بیج جو ڈالتے ہیں، یور بیج از دا ایمان، جو کہ اچھا ہوگا تو اچھا پھل نکلے گا۔ اور اس کے لیے جو آپ عمل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی زمین کو نرم کرتے ہیں، اس کے اندر کھاد ڈالتے ہیں، سوائل ڈالتے ہیں کہ پھل اچھا نکلے، درخت جلدی نکلے۔ دیٹ از دا عمل۔ سو ایمان اچھا ہوگا، عمل اچھا ہوگا تو انسان کا جو ہے باہر بھی اچھا ہوگا، اندر کا اچھا ہوگا تو باہر کا بھی اچھا ہوگا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور جو نازل کیا گیا
آپ سے پہلے اور ساتھ آخرت کے وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اتارا تھا مومنوں پر، ان سب کو ہم مانتے ہیں، یعنی جو پہلے کی کتابیں تھیں اور جو بعد میں اتارا، ان سب کو مانتے ہیں، اور سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کو مانتے ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ساتھ آخرت کے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ اینڈ کو جو ہے اپنے سامنے رکھتے ہیں، آخرت کو۔ اور جب تک ہمارے سامنے آخرت کا منظر کلیئر نہیں ہوتا، وی ڈونٹ ہیو اے ویو کہ کس طرح کی آخرت ہوگی، کیا ہوگا، تو ہاؤ کین وی بی سکسیزفل ان دس دنیا ٹو گیٹ دا ریوارڈ ان آخرت۔ تو وہ جو ہے آخرت کو سامنے رکھ کے اس کو کلیئر ویو کر کے اینڈ دین وہ اس کو سامنے رکھتے ہیں، اور اسی لحاظ سے جو ہے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے قرآن میں بار بار آخرت کے بارے میں آگے کئی جگہ بتائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، پیار سے بھی سمجھایا ہے، بتایا بھی ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، اگر کرو گے تو کیا ہوگا۔ تو آخرت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بار بار بتایا ہے، اسی لیے تاکہ ہم اپنے اعمال دنیا میں اچھے کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وارننگس دی ہیں تاکہ آخر میں کسی کو ریگریٹ نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اوپر ہدایت کے ہیں، ہدایت کے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ سب کوالٹیز ہیں جو کہ فرسٹ 4 آیتس میں بیان کی ہیں، تو آپ کا دل جو ہے وہ آٹومیٹکلی نرم ہوگا، آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کو ملے گی۔ تو اس میں جو ہے اور یہی لوگ ہدایت پہ ہیں، اور مفلحون فلاح پانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ سو مفلحون وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر کون ہوتے ہیں؟ ہدایت پر وہ جو متقی ہوتے ہیں۔ ہم نے متقی کا بتایا تھا کہ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ متقی وہ جن کے اندر یہ سب صفات ہوتی ہیں کہ آخرت پر ایمان، اور غیب کی باتوں پر ایمان، نماز، قرآن، یہ ساری چیزیں ان کو کامیابی ملتی ہے۔ اور ہدایت کے ذریعے جو ہے ہدایت کے ذریعے ان کا تقوی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور تقوی کے ذریعے جو ہے تقوی ہم نے بتایا، تقوی کے ذریعے وہ بلیو کرتے ہیں ایمان بالغیب پر، صلاۃ، حلال رزق، ایمان۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ایک آپ کا ایمان اچھا ہو، آپ متقی ہوں، متقی اور ایمان اچھا ہونا، اور ہدایت پر عمل کرنا اللہ کی، اٹ از دا کی ٹو یور سکسیس۔ سو ہم نے جو ہے 5 آیتیں کر لی ہیں، اینڈ ایز آئی پرومسڈ ہمارے آلموسٹ 13 منٹس ہو گئے ہیں، 15 منٹ کا میں نے پرومس کیا تھا، سو آئی ایم ناٹ گونا گو فردر، انشاءاللہ آئی ول کنٹینیو ٹمورو۔ جزاک اللہ۔